کیا خوب فوٹوگرافی ہے۔ اس میں دو سانپوں کو دکھایا گیا، جس میں ایک اژدہا ہے جو کہ پکڑ اور گرفت میں کمال مہارت رکھتا، اور دوسرا کنگ کوبرا جو انتہائی زہریلا سانپ ہے۔ یہ تصویر ایک تو فوٹوگرافر کی کمال مہارت کا منہ بولتا ثبوت ہے، دوسری طرف یہ ہمارے لیے بہت سارے پیغامات اپنے اندر سموئے ہوئے ہے۔ یہ تصویر دونوں سانپوں کی مردہ حالت کی ہے، یعنی کوبرا اژدہے کی گرفت میں آ کر جان کی بازی ہار گیا، اور اژدہا کوبرا کی زہر کے سامنے نہ ٹک سکا۔ فرقہ واریت انہی دونوں سانپوں کی مثال ہے، جو کلمہ گو لوگوں کو ایک خدا، ایک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ایک کتاب قرآن مجید کے ماننے والے ہیں، آپس میں لڑوا کر ایک دوسرے کی طاقت کو اپنے ہی خلاف استعمال کرواتی ہے۔ نقصان آخر کس کا ہوتا ہے، یہ اس تصویر سے بھی ظاہر ہے۔ قرآن و سنت سے دوری اس کی سب سے بڑی وجہ ہے، اور اس کی بڑی وجہ ہیں وہ دین فروش علماء اکرام۔ ان کو علماء اکرام نہیں کہا جا سکتا، وہ دین فروش ہیں جو غیر مسلم آقاؤں کے اشاروں پر چند ٹکوں کے عوض مسلمانوں میں فرقہ واریت کا زہر گھول کر ان معصوم ذہنوں کو اپنے ہی مسلمان بھائیوں کے خلاف زہر بھرتے ہیں۔ اور آج حالت یہ ہے، ہم کسی غیر مسلم کو اپنے ساتھ برداشت کر سکتے ہیں جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی ماننے سے انکاری ہیں، لیکن کسی غیر مسلک کو برداشت نہیں کر سکتے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم نے اللہ کی رسی کو چھوڑ دیا ہے، بلکہ ہمیں وہ رسی نظر ہی نہیں آتی۔ دین اسلام کی غلبہ کی سب سے بڑی رکاوٹ یہ فرقہ واریت ہے۔ ہم دین کی ترویج کے لیے کچھ کریں یا نہ کریں، اپنے مسلک کا پرچار ضرور کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے ہم نے مسلمان کم اور کافر زیادہ بنائے ہیں۔ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں تفرقے میں نہ پڑو۔ آج فرقہ واریت کا یہ عالم ہے، ایک دیوبندی بنا ہے، دوسرا بریلوی بنا ہے، تیسرا فقہ جعفریہ بنا ہے، چوتھا وہابی بنا ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ یعنی کہ اللہ کی رسی کو چھوڑ دیا، فرقوں میں بٹ گئے، اور اس کے لیے دلیل دیتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ یہودیوں کے 72 فرقے ہیں اور میری امت بھی فرقوں میں بٹے گی۔ وہ اس کی یہ دلیل دیتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پسند نہیں فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ دین دو معتبر شہروں جنہیں اللہ اور اللہ کے رسول نے پسند کیا ہے تمام مسلمانوں کے لیے، جو دین کا منبع حیات ہیں، جہاں سے دین پھیلا ہے، ان کے نام ہیں مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ۔ یہ دو ایسے شہر ہیں جن کی قسمیں اٹھائی گئی ہیں اور ان کو امن کے شہر قرار دیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دین مکہ اور مدینہ سے پھیلا ہے،
یہاں ایسے واپس آئے گا جیسے سانپ اپنے بل کی طرف آتا ہے۔ تو پیارے دوستو، اس کا مطلب کیا ہوا کہ دین اصل حالت میں وہاں پر رہے گا۔ ایسے ہی نام نہاد جو علماء اکرام ہوتے ہیں وہ دین کی خدمت کرتے ہیں، اور جو فرقہ واریت میں ڈالتے ہیں، جو ایک دوسرے کو آپس میں لڑواتے ہیں، جو چند پیسوں کی خاطر غیر ملکی کافروں کے ہاتھوں میں کھلونا بنتے ہیں، دانشتہ یا غیر دانشتہ، اور فساد برپا کرتے ہیں، ایسے لوگوں سے بچیے، ان کا دین میں کوئی حصہ نہیں۔ ہم نے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دو عالم کے والی، ان کی پیروی کرنی ہے، اور وہ دین جو مکہ اور مدینہ سے چلا ہے اس کو ماننا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب آخری خطبہ دیا تو آخری میں فرمایا کہ کیا میں آپ کے درمیان دین مکمل کر کے جا رہا ہوں؟ تو تمام صحابی انہوں نے فرمایا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نہ صرف دین مکمل کر دیا بلکہ اس کا حق بھی ادا کر دیا۔ تو دین آج سے 1400 سال پہلے مکمل ہو چکا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں آپ کے درمیان قرآن اور اپنی سنت چھوڑ کے جا رہا ہوں، اس سے رہنمائی لینی ہے۔ آج کسی سے بات کریں، یہ حدیث پڑھیں، یہ قرآن پڑھیں، چھوڑیں اس قرآن کو، چھوڑیں اس حدیث کو، نعوذ باللہ جب ایسے الفاظ ادا ہوتے ہیں تو پھر اندازہ لگائیے وہ مسلمان جو یہ الفاظ کہہ رہا ہے وہ کس مقام پر ہے، اور اس کو اس مقام تک، ان معصوم ذہنوں کو اس مقام تک لانے والے کون ہیں جو آپس میں بھائی کو بھائی سے لڑا رہے ہیں۔ جب کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تو وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا، اور اس کے اوپر نماز فرض کر دی گئی، روزہ فرض کر دیا گیا، زکوٰۃ فرض کر دی گئی، حج فرض کر دیا گیا۔ حج اور زکوٰۃ صاحب استطاعت ادا کرتے ہیں، لیکن نماز اور روزہ یہ ہر مرد و زن پر فرض ہے۔ تو دیکھنا تو یہ ہے کہ کیا ہم اللہ کی کتاب سے رہنمائی لے رہے ہیں؟ کیا ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو مقدم سمجھتے ہیں؟ ہمیں حب رسول ہونا چاہیے، حب رسول میں جان قربان، حب رسول میں سب کچھ قربان۔ دین اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک اپنے مال، جان، اولاد سب سے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت نہ کی جائے۔ اور حب محبت کا تقاضا ہے کہ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کیا جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ہمیں فرقہ واریت سے بچنا چاہیے، اور ایسے لوگوں کی شناخت کر کے ان کو راہ راست پر لانے کی کوشش بھی کرنی چاہیے۔ اللہ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ بہت بہت شکریہ مقبول مرفت بھائی، آپ نے یہ پکچر بھیجی ہے اور یہ مضمون بنتا چلا گیا۔